محترم ناظرین، سارا اسلامک آفیشیل کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج کی فرضیت۔ آج اس ٹاپک پر ہم آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حج اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کی فرضیت قرآن کریم، حدیث شریف اور اجماع امت سے ایسے ہی ثابت ہے جیسا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ اس لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ یہ آیت کریمہ حج کی فرضیت کے حوالے سے نص قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ارکانوں کو ایک حدیث شریف میں بیان کیا، جس کا ترجمہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک عاشقانہ سفر۔ انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست، رشتہ دار اور مال و دولت سے انسیت و محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر دیتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت ہی رغبت دلائی ہے۔ انسان کو کعبہ مشرفہ کی حج و زیارت پر ابھارا، محبت و وحی و رسالت کے دیدار کا شوق بھی دلایا، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے حج کا اجر و ثواب احادیث شریفہ کی روشنی میں۔ ذرا ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سے اعمال اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کون سا؟ فرمایا گیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا؟ ارشاد فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہو، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج جس میں لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی دکھائی دے۔ حج مبرور کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہو، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ابن شماسہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ وہ قریب المرگ تھے۔ وہ کافی دیر تک روئے، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس پر ان کے صاحبزادے نے چند سوالات کیے، پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتے ہوئے فرمایا، جب اللہ نے میرے قلب کو نور ایمان سے منور کرنا چاہا تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا دست مبارک پھیلائے تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو تجھے کیا ہوا؟
میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا میری مغفرت کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام قبول کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے اس دوران فحش کلامی یا جماع اور گناہ نہیں کیا تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو۔ رفث کا معنی جماع، ہم بستری اور جو کچھ بھی شوہر اور بیوی کے درمیان حالت جماع میں ہوتا ہے، جیسے بوس و کنار وغیرہ کہ ابو عبیدہ نے فرمایا رفث کا مطلب فحش کلامی ہے۔ پھر کنایت الجماع اور متعلقات جماع کے معنی میں استعمال ہونے لگے۔ مسئلہ حالت حرام میں جمع کرنا فقہائے کرام کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر نہ کوئی فحش بات، نہ کوئی بے حکمی اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے۔ اگر کسی نے حالت حرام میں عدمن جان بوجھ کر جمع کیا ہو تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اور فقہا اور قضا و کفارہ لازم ہوگا۔ اگر کسی نے حالت نسیان یعنی بھول میں جمع کیا ہو تو حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس صورت میں بھی حج فاسد ہو جائے گا اور قضا و کفارہ لازم ہوگا، لیکن شافعیہ کے نزدیک حج فاسد نہیں ہوگا بلکہ صرف کفارہ لازم ہوگا۔ فسق سے مراد معاصی و گناہ ہے، کیومی ولدتہ امہ کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی گناہ کے بغیر اس کا ظاہری مطلب صغائر و کبائر، چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کا معاف کیا جانا ہے۔ فتح الباری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بڑی عمر والے کمزور شخص اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس کا ترجمہ ہے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوہ میں شریک نہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن سب سے بہتر اور اچھا جہاد حج ہے، حج مبرور۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے تو اس کے بعد سے میں حج نہیں چھوڑتی ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد؟ قال لیکن افضل الجہاد حج مبرور۔ بخاری شریف۔ جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول، ہم جہاد کو افضل العمل سمجھتے ہیں تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن بہترین جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، حج اور عمرہ پر دوام برتو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جیسا کہ دھکنی لوہا سے جنگ کو دور کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، حج اور عمرہ ایک
ساتھ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے بھٹی لوہا سونا اور چاندی سے زنگ ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ابو زہیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح ہے، 700 گنا تک ہے۔ حاجیوں کی دعا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مانگ ان کی عطا فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی سفارش قبول کرتا ہے، اور ان کے لیے ہزار تک گنا تک ثواب بڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، لہٰذا انہوں نے اس پر لبیک کہا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، حج یعنی فرض حج میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو شخص اتنے توشہ اور سواری کا مالک ہو جائے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی۔ اور یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میں نے ارادہ کیا کہ کچھ لوگوں کو ان شہروں میں بھیجو، پھر ان لوگوں کو تحقیق کریں کہ جنہوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، پھر وہ ان لوگوں پر ٹیکس لاگو کریں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حج کے اجر و ثواب جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں نے بیان کیا ہے، وہ کسی بھی مسلمان کو حج و عمرہ کا شوق دلانے کے لیے کافی ہے۔ جن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خود کو حج و عمرہ کے عظیم ثواب سے محروم نہ کریں، کیونکہ ہم آدم نیکیوں کے حصول اور گناہوں، سیاستوں سے مغفرت اور سخت محنت ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ کاغذ کی ایک ناؤ ہے، جہاں تک پہنچ جائے غنیمت ہے۔ آپ کی یہ 1.5 دن کی زندگی چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، پھر حج کرنے میں کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ دوستو، حج کے تعلق سے یہ بیان کردہ ویڈیوز بیانات آپ کو اچھی لگی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی لگی ہو، اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔